السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. آج کی ہماری گفتگو کا محور توحید باری تعالی ہے. توحید کے لغوی معنی ایک اللہ پر ایمان لانا اور اس کے اصطلاحی معنی افراد اللہ تعالی بالعبودیہ مع اعتقاد الجازم بوحدته ذاتا وافعالا وصفاتا. ایک اللہ رب العالمین کو ہی عبادت کا لائق ماننا اور پختہ یقین کرنا کہ وہ اللہ اپنی ذات اور اپنی صفات اور اپنے افعال میں اکیلا اور تنہا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. توحید دین اسلام کا پہلا رکن ہے. توحید دین اسلام جن 5 ارکان پر قائم ہے ان میں سے سب سے پہلا رکن ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین ہی معبود برحق ہیں
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ توحید دین اسلام کی بنیاد ہے۔ توحید وہ پہلا فرض ہے جس کا اقرار کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے۔ توحید ہی وہ چیز ہے جس کے بغیر کوئی انسان دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، اور توحید ہی وہ چیز ہے جس کے لیے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگیں ہوتی رہی، اور مسلمانوں نے اپنی جانوں کو قربان کرتے ہوئے جام شہادت کو نوش کیا۔ توحید ہی وہ اساسی فریضہ دین ہے جو ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے۔ توحید ہی وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، تاکہ وہ لوگوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ رب العالمین کی بندگی میں لگائیں۔ اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا ان سب نے اسی دعوت کو عام کیا، اور توحید ہی وہ چیز ہے اگر اسے کما حقہ قبول کر لیا جائے، اس کے تقاضوں کو پورا کر لیا جائے، اس کے بعد اسی پر موت آئے تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور اگر اسے کما حقہ قبول نہ کیا جائے، اس کے تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے، تو اس شخص کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم کی وعید سنائی ہے اور اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول اس پیغام کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ لوگوں کو اللہ ہی کی عبادت میں لگائیں اور غیر اللہ کی عبادت سے بچتے رہنے کی تاکید کریں۔ نوح علیہ السلام کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرما دیا، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود برحق نہیں۔ ہود علیہ السلام نے بھی اور صالح علیہ السلام نے بھی اسی طرح اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔ شعیب علیہ السلام نے بھی انہی الفاظ میں اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم، تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود برحق نہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے جیل میں ہیں، اپنے ساتھیوں کو توحید کی دعوت یوں دیتے ہیں، یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے قید کے ساتھیوں، کیا متفرق معبود بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ بہتر ہے جو ان سب پر غالب ہے؟ ما تعبدون من دونی الا اسماء سمیتموها انتم
وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، تم جن کی پوجا کر رہے ہو یہ سب نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے خود ہی گھڑ لیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس پر کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا ایاہ، اسی نے حکم دیا ہے، صرف اسی کا حکم چلے گا۔ اس نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا يعلمون، یہی درست دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ تو چند انبیاء کرام کا ذکر تھا جو میں نے بطور مثال آپ کے سامنے رکھا، ورنہ تو تمام انبیاء و رسل اسی دعوت پر متفق تھے اور اسی دعوت کو عام کیا۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا اس پر یہی وحی نازل کی کہ وہ لوگوں کو میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور تم سب میری ہی عبادت کرو۔ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قوم کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، وہ قوم بتوں کی پوجا کرنے میں مشہور تھی، بتوں سے محبت کرتی تھی اور بتوں کو ہی حاجت روا، مشکل کشا اور نفع نقصان کا مالک سمجھتی تھی، اور انہی کے لیے نذر و نیاز پیش کرتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس قوم کو توحید کی دعوت کا آغاز اس طرح کیا، قولوا لا الہ الا اللہ، اے صنم پرستو، اے بت کی پوجا کرنے والو، تم کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے جانثاروں نے اسی دعوت توحید کی خاطر تکلیفیں جھلی اور اذیتیں برداشت کی، اور اسی کو منوانے کے لیے کفار و مشرکین سے جنگیں لڑی، اور اسی کا علم بلند کرنے کے لیے لمبے لمبے سفر کیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کرام فاتحانہ انداز سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلا کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر پڑے ہوئے 360 بتوں کو ملیا میٹ کر دیا اور فرمایا جاء الحق وزهق الباطل، آج حق آ گیا ہے اور باطل کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اے قبروں کو ماننے والوں، اے پیروں کو سجدہ کرنے والوں، تمہارا ایمان ہے کہ علی حجویری خزانے عطا کرتا ہے، امام بھری کھوٹی قسمتوں کو کھری کرتا ہے، معین الدین چشتی طوفانوں سے نجات دلاتا ہے، پیر عبد القادر جیلانی مصائب و مشکلات سے نجات دلاتے ہیں،
اور سلطان بہو اولاد سے نوازتے ہیں۔ اے قوم، تم نے کبھی غور کیا؟ اے مسلمان بھائیوں، آپ نے کبھی غور کیا؟ جب علی، میری بات ذرا غور سے سننا، اللہ رب العالمین کی نازل کردہ تعلیمات میں تضاد کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن تمہارے عقائد میں موجود تضاد اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس بات کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ توحید وہ نعمت ہے جس کو سمجھنے کے بعد انسان جہنم کو آگ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اور اگر توحید کو نہ سمجھا جائے، 60 سال 70 سال کی عمر اس طرح ہی گزار دی جائے، یہی پتہ نہ لگا کہ مشکل کشا اللہ ہے یا علی ہے، داتا اللہ ہے یا علی ہے، غریب نواز اللہ ہے یا چشتی ہے، اگر یہی پتہ نہ لگا، ماں کے پیٹ سے جب نکلے ڈاکٹر نہ تھے، اس پیٹ کو پالنے کے لیے ڈاکٹر بنے، انجینئر نہ تھے، اس پیٹ کو پالنے کے لیے انجینئر بنے، کاروباری نہ تھے، اس پیٹ کو پالنے کے لیے کاروباری ڈھنگ سیکھے، اس پیٹ کو پالنے کے لیے، زندگی کو آرام دہ بنانے کے لیے کاروبار کیا۔ اے انسان، تو نے اتنی سی بھی تکلیف نہ کی کہ اس پیٹ کو جہنم سے بچا نہ سکا۔ 60 سالہ زندگی کے لیے سب کچھ تو کیا تو نے، لیکن اس پیٹ کو بھرنے کے لیے جہنم کی آگ اپنے جسم سے دور نہ کر سکا۔ اتنا بھی تجھے نہ پتہ چلا کہ جب تکلیف آئے، جب مصیبت آئے، یا اللہ مدد کہنا ہے یا علی مدد کہنا ہے، بلکہ کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ کسی کے مذہب کو نہ چھیڑو، اپنے مذہب کو نہ چھوڑو۔ اے انسان، یہ ابو طالب کا دین تھا، محمد کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہ تھا۔ ہم چھیڑ رہے ہیں، باطل کے مذہب پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ اے قبروں پہ اپنے ماتھے جھکانے والوں، شرک کر رہے ہو، یا علی مدد کی صدائیں لگانے والوں، شرک کر رہے ہو۔ اللہ کی عبادت میں، اس کی ذات میں شریک بنانے والوں، شرک کر رہے ہو۔ ہم یہ توحید کی دعوت دیتے رہیں گے۔ محمد کریم نے پہاڑوں پہ چڑھ کے مکہ والوں کے سامنے کہا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ، اے صنم پرستو کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر کسی کے مذہب کو چھیڑنا جرم ہے تو مجھے بتلاؤ جو محمد کریم نے مکہ والوں کے سامنے کہا تھا، لا الہ الا اللہ تفلحو، تم یہ کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ مجھے بتاؤ، اہل مکہ نے ابو طالب سے آ کے مطالبہ کیا تھا، اے ابو طالب اپنے بھتیجے کو روک لے یا درمیان میں سے ہٹ جا۔ ابو طالب کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، اپنے بھتیجے کو بلایا تھا، کہا تھا، اے پیارے بھتیجے، تیرا چاچا بوڑھا ہو چکا ہے، اس پہ کندھوں پہ اتنا بوجھ نہ ڈال جتنا وہ اٹھا نہ سکے۔ میری قوم کہتی ہے
اپنے بھتیجے کو روک، وہ اپنے ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتا ہے، یا تو درمیان سے ہٹ جا۔ محمد کریم کے آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو گرنے لگے تھے۔ کہا تھا، اے پیارے چچا جان، اگر یہ اہل مکہ دن کے چمکتے ہوئے سورج کو میرے ایک ہاتھ میں اور رات کے چمکتے ہوئے چاند کو میرے دوسرے ہاتھ میں رکھ دیں تو میں پھر بھی توحید کی دعوت دینے سے باز نہیں آؤں گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ دینکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.